مولانا احمد علی صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن، کسی نے ان سے کہا تھا کہ مجھے انہیں کا نام یاد پڑ رہا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ قرآن پاک کا خلاصہ بتلا دیجیے آپ ہم کو، اور میں اس وقت ٹرین میں چڑھ رہا ہوں اور میرا ایک پاؤں پائیدان پر رکھا جا چکا ہو، تو دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے میں قرآن پاک کا خلاصہ بتلا دوں، اور وہ خلاصہ یہ بتلاتے تھے کہ قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، یہ پورا قرآن پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، نبی کی اطاعت ہو اور مخلوق کی خدمت ہو۔ تو ہم بھی اسی نیت سے اس کو سیکھیں، بس صرف مخلوق کی خدمت، دولت یا شہرت مقصود نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اس کی آخرت کے اعتبار سے نقصان پہنچانے والی۔ حدیث پاک میں اس کو صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا، یہ دو چیزیں ایسی، شہرت، دولت۔ جب آدمی شہرت کے پیچھے پڑ جائے یا آدمی دولت کے پیچھے پڑ جائے تو ان سے بڑھ کر انسان کی آخرت کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ چیز نہ ہو، بلکہ ہمارے سامنے صرف مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا، ان کا علاج کر کر، اور اللہ کے بندوں کی تکلیفوں کو دور کر۔ بعض بزرگان دین نے لکھا ہے، عامل کی طاقت نماز اور ذکر ہے۔ عامل کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز اور ذکر۔ جو وظیفے پڑھے جاتے ہیں وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر تاثیر جب پیدا ہوتی ہے جب عامل خود نماز کا پابند ہو اور اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ آپ لوگ دیکھیں گے اپنے اکابر کے اگر حالات کو آپ پڑھیں تو انہوں نے جو اللہ کا ذکر کیا ہوا ہوتا ہے، اس ذکر کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کاغذ پر اگر کچھ بھی لکھ کر دے دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر اثر ڈال دیا کرتے تھے۔ بعض ہمارے اکابر کے حالات میں کوئی تعویذ لینے کے لیے آیا، ضد کی، قلم کاغذ اٹھایا اور لکھ کر اور اس کو بند کر کر دے دیا۔ اب ہو گیا۔ اس آدمی نے سوچا کہ دیکھا تو جائے اس کے اندر ہے کہ ہمارے اکابر ہی کا واقعہ، دیکھا تو جائے اس کے اندر ہے۔ کھولا تو اس میں پرچی پہ لکھا ہوا ہے، اللہ مجھے کچھ آتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تو یہ اس کی حاجت کو پورے کر سکتا۔ یہ کہا کوئی تعویذ ہوا، لیکن جو ان کا اللہ سے تعلق، اللہ کی ذکر کی برکت سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لکھے ہوئے میں بھی برکت ڈالتے تھے، اثر ڈال دیا کرتا ہے۔ تو عامل کی جو طاقت ہے مولانا، وہ نماز ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ بس اگر آدمی ان دو چیزوں کے اوپر اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اور اس کی تحریر میں اثر رکھ دیتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام رہنا چاہیے۔